السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج جو ہے وہ 5 اپریل ہے اور منڈے کا دن ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ پوری دنیا کے معاملات خراب ہیں۔ پہلے ویسے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار وہ کہندے نے ایکو جہا کارو ربا، تو پوری دنیا ایکو جہی ہو گئی ہے، غریب امیر سب کرونا 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 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب ہی کرونا کے ہاتھوں پریشان ہیں، دنیا سکڑ گئی ہے، جکڑ گئی ہے اور سمٹ گئی ہے۔ اور وہی جو گلوبل ولیج ہوتا تھا پوری دنیا کا، اب جناب اس ولیج کے اندر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں، ادھر تم جا سکتے ہو، ادھر نہیں جا سکتے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو سینٹ میں تقریر کی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بلی تھیلے سے پوری باہر آ گئی ہے۔ ویسے تو آدھی تو پہلے ہی باہر آ چکی تھی نا۔ آج جو اس نے کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے دل بڑے رنجیدہ ہیں پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی کی طرف سے۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ چکر چلایا ہے اور حکومت کے ووٹ لے کے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں۔ یہ تو بڑی شرم والی بات ہے یار، قسم سے آپ کو قسم سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ اپنے مخالف سے 2 ووٹ 3 ووٹ آپ مانگ لیں اور کہیں کہ جناب ہم نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے۔ وہ بھی کس لیے؟ ایک تو بندہ کہتا ہے نا جی وہ کوا گند پہ بیٹھتا ہے تو گندی حرکت کے لیے بیٹھتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا وزیر بننے کے لیے، مشیر بننے کے لیے، اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے حکومت سے امداد، یہ پہلی دفعہ یہ لطیفہ آیا ہے۔ تو انہوں نے احتجاج کیا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، مسلم لیگ نون نے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں علیحدہ سیٹیں دی جائیں، ہم نے اپوزیشن لیڈر جو ہے نا یوسف رضا گیلانی کو ہم نہیں مانتے، ہم 27 لوگ ہیں، ہم علیحدہ وہ کریں گے۔ اچھا جی، اب جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، اس نے جو تقریر کی ہے نا، اس سے بلی پوری تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جناب میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور حکومت کو جہاں تعاون کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے۔ لو گل مک نہ گئی، ساری گل ہی مک گئی ہے۔ کیا تعاون آپ کریں گے؟ اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہے، اپوزیشن حکومت کے اوپر تنقید کرتی ہے، اپوزیشن حکومت کی کلاس لیتی ہے، اپوزیشن حکومت کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن جناب حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ تو جناب بلی بالکل تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور اب انہیں قانونی نوٹس دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس یہ قانونی ٹی وی کا ہی قانونی نوٹس سمجھ لیں اور پیپلز پارٹی اپنے راستہ الگ کرے۔ اور انہوں نے جناب کل بھی بلاول بھٹو نے کوئی اچھی تقریر نہیں کی کہ اپوزیشن کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے، لہٰذا ان کی رائیں جدا ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی وہ سیاست کریں جو انہوں نے کرنی ہے، ٹھیک۔ اور مریم نواز صاحبہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کو جناب چٹ مل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی وہ کریں، جو بھی ان کے ذہن میں ہے وہ کریں، اور ہر کسی کی اپنی پالیٹکس ہے۔ لیکن آج دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پی ڈی ایم کا جو دھرنا، پی ڈی ایم کی تحریک کیوں ناکام ہوئی ہے۔ مجھے تو سارا کچھ کلیئر ہو گیا۔ پیپلز پارٹی ہی کہتی رہی ہے کہ ابھی دھرنا نہیں دینا، پیپلز پارٹی مہینے کی ڈیٹیں لیتی رہی ہے کہ جناب ہم آپ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے پوچھ کے بتائیں گے،
پیپلز پارٹی ہی جناب استعفوں کے بارے میں بات کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی ہی کہتی رہی ہے کہ جناب یہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، صرف مارچ کریں گے۔ تو بات ساری اب آپ کڑیاں ملائیں نا، ساری وہ کڑیاں مل جاتی ہیں آپس میں، اور اس میں یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر آستین کا سانپ تھی۔ یہ آپ کہنے پہ مجھے مجبور میں ہو گیا ہوں کہ وہ آستین کا سانپ تھی، وہ ادھر سے ہی نکل کے ایسے ڈستی رہی ہے آستین سے، اور اس نے جو ہے نا یہ جو 1.5 سال کی 1 سال کی جو محنت تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، اس کو انہوں نے ڈستے رہے ہیں وہ، اور وہ اپنے مطلب کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم کو مس یوز کیا ہے، اور بلاول بھٹو نے پنجاب میں تقریریں کر کے شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، بڑے بڑے جلسے کر کے، کہ میں ایک بڑا پاپولر لیڈر ہوں، بلکہ وہ اور ٹھوس ہو گیا۔ اگر ان کے 4 ووٹ تھے نا، اب وہ 4 بھی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، اسی میں آپ بتا دیں کہ آپ کتنے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں جی۔ پیپلز پارٹی کی یہ جو پالیسی ہے گو مگو والی، جس نے واقعی یا سر جی پی ڈی ایم کو جو ہے نا انہوں نے نقصان دیا ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نقصان دیا پی ڈی ایم کو، اور یہ جو تحریک کامیاب نہیں ہوئی، یا کوئی لانگ مارچ وغیرہ کے مسئلے سے جو بھی باتیں ہوتی رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی تھیں، اور حکومت والے شروع دن سے کہتے رہے ہمیں کہ بھئی وہ اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ مریم نواز کا ساتھ دیں، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ تو آج دیکھیں نا، بلی پوری تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ہم بھئی آپ کی حکومت کو کہا ہے کہ ہم آپ کی امداد کریں گے، اور جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ہم آپ کی امداد کریں گے۔ جی انہوں نے خود کہا ہے۔ ابھی جو انہوں نے سی سی کی میٹنگ کرنی تھی وہ بھی اس سے وہ ہٹ گئے ہیں، اور یہ اس سے نا بظاہر وہ لگ رہا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، کہ بھئی میں نے سارا کچھ حاصل کر لیا۔ نہیں نہیں نہیں، اور بھئی یوسف رضا گیلانی، تمہارے اوپر تنقید کی ہے رضا ربانی نے، تمہارے اوپر تنقید کی ہے اعتزاز احسن نے، تمہارے اوپر تنقید کی ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، تو یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرو؟ یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ ہاں، لیکن سر جی جب بندہ بے شرمی پہ اتر آتا ہے نا تو پھر اس کا کچھ نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب اب بیٹھے ہیں، سنجرانی بھی خوش کہ جس کے اوپر جناب اب یوسف رضا گیلانی جی اپوزیشن لیڈر ہے، آئے ہائے اسی سنجرانی نے اس کو ووٹ دیے ہیں، دیکھ لو۔ اور وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی فون کرتے رہے کہ جناب کوئی ووٹ چاہیے دینے تھے دسو میرے کو لینے، وہ دونوں پتے کھیل رہا تھا نا، تو یوسف رضا گیلانی ٹریپ میں آ گئے۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ خبردار آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسی باتیں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا بڑا یوسف رضا گیلانی جناب سابق وزیر اعظم 5 سال کی نااہلی کاٹ کے جب دوبارہ آیا تو اس نے ایسا گندا کام کیا، اور اس سے پہلے دن ہی وہ صحافی نے سوال پوچھا نا کہ آپ کو جی کس کس نے ووٹ دیا، تو وہ کہتا ہے جی میرا یہ جواب شیری رحمان دے گی۔ ہے کون سا جواب بھائی؟ تو نے شیری رحمان کو اپنا کوئی رکھا ہوا تھا سیکٹری؟ ہاں، بڑے افسوس کی بات ہے جی، بہت افسوس کی بات ہے۔ پوری جناب پی ڈی ایم کے سارے دوستوں نے جو ہے نا وہ دیکھ لی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اے این پی نے دی ہے، تو اب جو پی ڈی ایم ہے نا وہ 8 جماعتوں پہ مشتمل ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ جناب علی اب اس کو داسی رکھیں، ایک جسٹس پارٹی کو بھی اس میں شامل کر لیں، اور ایک اور پارٹی ہے اس کو بھی شامل کر لیں، تو اپنی پارٹیاں داسی رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ پی ڈی ایم کی میں آپ کو بتا دوں گا، منافق ہر دور میں رہے ہیں، عبداللہ بن ابی سے لے کے اب تک،
تو پیپلز پارٹی نے چونکہ منافقت کی ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر بھرپور تنقید کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور عوام میں ان کی مقبولیت 0/0 ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے یہ مفتاح اسماعیل بھی جو یہ سیٹ ہے نا کراچی والی، یہ بھی وہ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ صرف ان 2 سیٹوں کو بچانے کے لیے انہوں نے منافقت کی ہے، اپوزیشن لیڈر اور مفتاح اسماعیل والی سیٹ، انہوں نے چونکہ وعدہ یہ کیا تھا، تو زرداری کو تو لینے کی عادت ہے، دینے کی تو عادت ہی نہیں، تو پہلی دفعہ وہ یہ 2 سیٹیں دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا، تو اس کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ گئے، تو اس لیے جو ہے نا اس نے اپنے بیٹے کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، یوسف رضا گیلانی نے، اس نے آصف علی زرداری نے، ٹھیک ہے۔ ویسے یوسف رضا گیلانی نے بھی اپنے بیٹے کی سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے، جہاں پہ وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ جناب ایسے ووٹ ضائع کیے جاتے ہیں، واہ جی واہ سبحان اللہ، لینے کی بجائے ضائع کیے جاتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ صبح صبح والی ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا۔